بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، بے شک تم میں سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ دنیا میں ہر آدمی کی چاہت اور کوشش یہ ہے کہ میں معاشرے میں اچھا لگوں، جن لوگوں میں میری زندگی گزر رہی ہے مجھے سب اچھا سمجھیں، مجھے پسند کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان طریقہ بتایا، فرمایا اخلاق ٹھیک کر لو، تم سے اچھا کوئی نہیں ہوگا۔ لوگوں کی نظروں میں بھی تم سے اچھا کوئی نہیں ہوگا، اللہ کی نگاہ میں بھی تم سے اچھا کوئی نہیں ہوگا۔ ہمارے دین کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق بندے کا اللہ سے، جیسے روزہ ہے، اس میں بندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، ڈائریکٹ بندہ اور بندے کا اللہ سے معاملہ ہے۔ روزہ رکھے تو اس کا فائدہ ہے، نہ رکھے تو اس کا ذاتی نقصان ہے، اس میں پڑوسی کا نقصان نہیں، اس میں رشتہ دار کا نقصان نہیں، اس میں کسی کا نقصان نہیں۔ نماز پڑھے گا اس کی ذات کو فائدہ ہوگا، نہیں پڑھے گا اس کا ذات کا نقصان ہے۔ دین کا ایک حصہ وہ ہے کہ جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے، اس کا رویہ کیسا ہے، اس کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے، اس کا سلوک کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، کاروبار میں شامل لوگوں کے ساتھ۔ یہ عام طور پر دین کے اس حصے پر تو توجہ دی جاتی ہے کہ جس حصے کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ نماز میں بہت احتیاط ہوگی، روزے میں بہت احتیاط ہوگی، زکوٰۃ میں بہت احتیاط ہوگی، حج اور عمرے میں بہت احتیاط ہوگی، یہ عبادات ہیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، جب چاہے معاف کر دے تو اللہ کسی ایک ادا پر بھی ساری غلطیاں معاف فرما دیں گی، لیکن یہ دین کے جس حصے کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ ہی معاف کرے گا، میں نہیں معاف کروں گا۔ اگر اس نے معاف نہ کیا تو تمہیں نیکیاں دے کر اسے راضی کرنا پڑے گا۔ اور اسی کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، دین کے اس حصے پر عمل کرو گے تو معاشرے میں تم سے اچھا کوئی نہیں ہوگا، سب تم سے محبت کریں گے۔ اخلاق ساری کمزوریوں کو چھپا دیتے ہیں، انسان کو خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ سب سے غریب انسان شکل و صورت کا زیادہ خوبصورت نہ بھی ہو، اگر اخلاق اچھے ہوں تو سب اس کی عزت کرتے ہیں۔ اس میں ہزار خامیاں ہیں، اخلاق سب کو چھپا دیتے ہیں، لیکن ساری خوبیاں موجود ہوں، اگر اخلاق اچھے نہیں ہیں تو بد اخلاقی ساری خوبیوں پہ پانی پھیر دیتی۔ پھر قریبی رشتہ دار بھائی کیوں نہ ہو، سب سے قریبی رشتہ دار بھی ہو، کہتے ہیں اچھا تو ہے، فلاں خوبی، لیکن ہے بد اخلاق، سب خوبیوں پہ پانی پھر جاتا۔ دین کا وہ حصہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس پہ بھی پانی پھیر دیتا، کہتے ہیں اخلاق اچھا ہے۔ یہ جو اخلاق والا معاملہ ہے یہ کافر کو بھی کھینچ کر اسلام میں لے آتا، اور بد اخلاقی معاملہ مسلمانوں کو بھی اسلام سے نکال دیتا۔ کتنے لوگ متنفر ہو کر نماز چھوڑ دیتے، کہتے ہیں یہ فلاں کے اخلاق اچھے نہیں، ساتھ والے نمازی سے لڑائی ہو گئی، اس نے مسجد چھوڑ دی۔ ہمارے اخلاق کی وجہ سے، اخلاق اچھے ہیں تو صرف اخلاق کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار ہیں، اگر اخلاق اچھے نہیں تو ہماری صرف عبادات سے کوئی متاثر نہیں ہوتا، بلکہ بد اخلاقی سے لوگ متنفر ہو جاتے ہیں۔
اسلام سے چڑنے لگتے ہیں۔ یہ جو ہمارا دین پھیلا ہے، یہ اسلام کے تاجر دنیا میں جب پھیلے تجارت کے لیے، ان کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ دین ان کی تجارت کی وجہ سے پھیل گیا۔ آج مسلمان تجارت کی وجہ سے بدنام، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، کم تولنا ہے۔ آج مسلمان تجارت کی وجہ سے بدنام ہو، لوگ اسلام سے مسلمان کی تجارت کی وجہ سے نفرت کرنے لگے۔ جب مسلمان کے اخلاق اچھے تھے، دوسروں کے لیے خیرخواہی کا جذبہ تھا، دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ تھا، دوسروں کے لیے اچھائی اور نفع پہنچانے کی نیت سے تجارت کر رہا تھا، تو یہ بھی اچھا تھا دنیا میں، اور اس کا دین بھی پھیل رہا تھا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی اخلاقا، جنت میں تو سارے ہی مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے جب جنت میں جائیں گے، تو جنتیوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ مجھ سے قریب ہو۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ فلانے کی نہیں، فرمایا کہ جنت میں میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور یہ اخلاق وہاں جا کر نہیں، ادھر جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ ہر آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کرتا ہے، خوش نصیب ہوئے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اس سے آپ محبت کریں گے۔ کمال یہ نہیں کہ ایک مسلمان محبت کرے، کمال تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب نیکیاں تولی جائیں گی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جتنی بھی نیکیاں ہیں سب تولی جائیں گی، سب سے وزنی نیکیاں اخلاق کی ہوں گی، سب سے وزنی نیکیاں اخلاق کی ہوں گی۔ ہمارا اخلاق گھر والوں سے بھی اچھا ہونا چاہیے، دوستوں سے بھی اچھا ہونا چاہیے، پڑوسیوں سے بھی اچھا ہونا چاہیے، رشتہ داروں سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ باقی ہمارے جو اپنے معاملات ہیں، جتنی اللہ کی محبت تعلق ہوگا تو ہم عبادات میں بھی آگے ہوں گے، لیکن اخلاق کا تعلق بندوں سے ہے، کہیں ایسا نہ ہو عبادات میں تو ہم بہت آگے نکل جائیں اور اخلاق میں مار کھائیں، تو یہ عبادات ساری دے کر بھی جان نہ چھوٹے اخلاق سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ میری امت کا غریب شخص وہ ہے جس کی عبادات بہت اچھی ہوں مگر اخلاق اچھے نہ ہوں، کہ وہ ساری نیکیاں دے کر بھی اخلاق میں پھنس جائے، جان نہ چھوٹے، اور پھر لوگوں کے گناہ اس کے ذمہ ڈالے جائیں، گناہوں کے ڈھیر لگ جائیں، اور پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو جتنی توجہ ہماری عبادات پر ہے، یہ تو اللہ کا تعلق ہے، ایمان کا جذبہ ہے، ہونا چاہیے، اس میں بھی ہمیں پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیپر بھی لازمی ہے، اس میں پاس ہونا ضروری ہے، ایسا نہ ہو کہ نماز مکمل نہ ہو، روزے میں کوتاہی ہو، زکوٰۃ میں کوتاہی ہو، لیکن اخلاق کا پیپر اس سے بھی زیادہ اہم۔ ہم اللہ سے جب معافی مانگیں، عبادات کی کوتاہیوں پر بھی معافی مانگیں، اور اخلاقیات کی کمزوری پر بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ نماز کی پابندی کا بھی عہد کریں اور اخلاق کی پابندی کا بھی عہد کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اخلاق بہترین صدقہ جاری ہے۔ آپ اگر کسی سے اچھے رویے سے ملے، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ آپ نے اس کے ساتھ اچھا اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، فرمایا یہ صدقہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، آپ کی گفتگو اگر اچھی ہے تو یہ بھی صدقہ ہے آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا جس طرح صدقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے حفاظت فرمائیں گے، اچھے اخلاق کی وجہ سے بھی فرمایا کہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام